اچھا، آپ نے اپنے پہلے کویشچن کے آنسر میں گراس روٹ لیولز کی بھی بات کی. اب دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹس کیمپینس تو ہر سال انرولمنٹ کے لیے بڑی میسو ہوتی ہیں، اور بٹ مائی کویشچن از کہ کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ دیر از سم ہیزیٹیشن فرام دا پیرنٹس کہ وہ جو ہے پریفر کرتے ہیں کہ بیٹے اسکول جائیں، بیٹیوں کو پریفر نہیں کرتے؟ ایسی چیز ابھی آپ فیل کرتی ہیں کہ اٹس اسٹل ہیپننگ کہ پاکٹس کے اندر ابھی بھی پیرنٹس انکریج نہیں ہیں بیٹیوں کی تعلیم کے لیے؟ بالکل ہشام، دیٹ اٹس اے مائنڈ سیٹ. اگر آپ فیڈرل کی بات کر رہے ہیں یا پروونشل لیول کی بات کر رہے ہیں تو آپ اربن ایریاز کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو آپ دیہاتوں میں جائیں، وہاں پہ تو پنچایت سسٹم، اور وہاں پہ اس کے علاوہ another big issue ہشام that we are facing is harassment issues. Rape cases have increased immensely. People don't feel safe when their daughters leave the houses. یہ بچیاں پیدل جب جاتی ہیں تو اس کے بعد جو پیرنٹس کے ساتھ ان کے ساتھ اگر آپ انہی کے اندر مائنورٹیز کے ایشوز لے آئیں تو آپ ان کو نگیٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو اگنور بھی نہیں کر سکتے. اور ان کو فورسڈ میرجز کی بھی بہت زیادہ، ابڈکشن کے بہت سارے ان کے دماغ میں فیئرز ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب بچیاں انسپروائزڈ، اب روز اسکول چھوڑنے تو کوئی نہیں جا سکتا نا، ایوری بڈی ہیز ٹو گو ٹو ورک. تو یہ سارے سیگمنٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے. ان کی بہت ساری وجوہات یہ ہیں کہ جو مائنورٹیز ہیں دے آر اسکیئرڈ آف دا فیکٹ دیٹ اگر بچیاں انسپروائزڈ جائیں گی دے ول گیٹ ابڈکٹیڈ اینڈ دین دے ول بی کنورٹیڈ اینڈ دین فورسڈ میرجز. یہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے. So you see when you are sitting there and doing all the legislation, تو آپ کے پاس خالی اتنا نہیں آتا کہ oh take mark, schools provide, books provided. There are so many other issues. Then the conservative mindset. You see جہاں پہ پنچایت سسٹم بیٹھتی ہے، جہاں پہ روز شام کو بیٹھنا ہے اور پھر وہ باتیں، تو people don't feel comfortable when their daughters are being talked about even. And getting educated is always connected to the fact that یہ بہت she'll become more independent، اور اس کی اپنی سوچ ہو جائے گی، پھر اس کو مینیپولیٹ نہیں کر پائیں گے، وہ آزاد سوچ کی مالک ہو جائے گی. تبھی میں نے آپ سے کہا جب لوکل باڈی جب ایکٹیویٹ کریں گے اور وہ پراپر قسم کی اویئرنیس چلائے گی اور ان کو اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس دکھائے گی کہ بچی اگر پڑھ لکھ جائے گی تو وہ آپ کے لیے بھی ایک ریسورس بن جائے گی، اور جہاں جب شادی کر کے جائے گی تو وہاں اپنے میاں کے ساتھ مل کے کمائے گی اور اپنا گھر بہترین طریقے سے چلائے گی. اور ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ ایک بہترین طریقے سے اولاد کی پرورش بھی کر سکے گی. تو یہ کچھ ایسپیکٹس ہیں جن کو ان کی آئی کیو کے حساب سے ان کو ٹیکل کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اچھا، کلائمیٹ چینج از آئی گیس دا لیٹسٹ ان دا لسٹ آف ایشوز، اور ابھی ریسنٹلی تقریباً 22,000 پلس اسکولس اکراس پاکستان وہ یا تو ڈیمیج ہوئے یا مکمل طور پہ ڈسٹرائے ہو گئے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 5,000 پلس اسکولس کو یوز کیا جا رہا ہے فار ریلیف ہومز یا شیلٹر ہومز. تو مطلب یہ جتنے بھی بچے ان اسکولس میں تھے ان کا تعلیم کا سلسلہ رک گیا. وٹ ڈو یو تھنک کہ پنجاب گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ پنجاب پروونس جو ہے وہ فیوچر کی نیچرل کلیمٹیز یا پینڈیمک جس طرح اس سے شاک ریزیلینٹ ہو کہ جب ایسی ایمرجنسی آئے تو ایٹ لیسٹ ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ نہ رکے؟ تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے دیٹ دا ایجوکیشن سیکٹر از شاک ریزیلینٹ؟ ہشام، یہ تو جو نیچرل کلیمٹی تھی یہ تو آئی تھنک کوئی بھی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا، اور آئی تھنک موسٹ نیچرل کلیمٹیز آر لائک دیٹ. اور اگر آپ پنجاب گورنمنٹ کس طرح اس کو شاک ریزیلینٹ ہو سکتی ہے یا کیسے اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اس کو پریپیئر کرتی ہے، میرے خیال سے یہ تو ویسٹرن ورلڈ میں بھی جو کہ بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جب اس طرح کی کوئی کلیمٹی آتی ہے جہاں پہ سارا انفراسٹرکچر تک تباہ ہو جاتا ہے، ابھی تو وہاں پہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے، تو میرے خیال سے ایجوکیشن تو بہت پیچھے ان کی وہ ہوگی اس میں. ابھی تو ہم جدھر جو ایریاز افیکٹڈ نہیں ہیں ان میں ایجوکیشن پرووائڈ کر دیں، ان میں اگر ہم کیا کہتے ہیں مسنگ فیسلٹیز ہی پرووائڈ کر دیں تو میرا خیال ہے. اور اسی بات میں ہمیشہ اٹ واز پارٹ آف مائی بجٹ اسپیچ از ویل دیٹ جتنی بھی ریزرویشن ریگارڈنگ سنگل نیشنل کریکولم سب کو ہوں گی یا جو بھی ہوں گی. مجھے صرف جو میجر اختلاف تھا کہ لاٹ آف منی از بینگ اسپینٹ ہے، جبکہ ہم وہی پیسے مسنگ فیسلٹیز پہ لگا دیتے تو شاید جو ایجوکیشن پرووائڈ ہو رہی ہے وہی ایک بہتر انداز میں ہو جاتی. کیونکہ ابھی بہت سارا ایسا کام ہے اور اتنا
ہر حکومت چاہتی ہے, لیکن یہ ایک ایسا ویکیوم کریٹ ہو گیا ہوا ہے جس کے اوپر دیکھیں ایجوکیشن از سم تھنگ جس کے اوپر ابھی بہت سارا ہمارا پیسہ لگنا ہے, کیونکہ اسی سے منسلک جو ہماری ٹیچر ٹریننگ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ مجھے کہیں کہ ایک سلوشن بتائیں کہ پنجاب گورنمنٹ کیا اسٹریٹجی اپنائے کہ یہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی کلیمٹی آئے تو اس کو کیسے ہم فیس کرتے ہیں, آئی وڈ بی ویری آنیسٹ, اٹس ان ریئلسٹک. if there is no infrastructure, میں آپ کو آن لائن ایجوکیشن نہیں سجیسٹ کر سکتی. these are areas جہاں پہ having a laptop or even for that matter an Android phone is like an alien concept. تو اگر آپ مجھے کہیں کہ وہاں پہ آپ کیا کریں گی تو I don't think ہمارے پاس اس چیز کے لیے کوئی سولوشن ہے. ہاں, اس کے لیے ٹیمپرریلی کیا ہو سکتا ہے کہ جو وہاں پہ جس طرح فوج ہے یا اور کوئی آرگنائزیشنز ہیں, این جی اوز ہیں, وہ وہیں پہ ایک ٹیمپرری سیٹ اپ کر سکتی ہیں جہاں پہ کچھ ایریا کے اندر ہم ٹارگیٹڈ بچوں کو پڑھا سکیں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گورنمنٹ کسی لیول پہ جب تک انفراسٹرکچر نہیں ہے پرووائڈیڈ, یا پھر جب ان کا فوکس گھروں پہ ہے یا وہ اپنی زندگی شروع سے سٹارٹ کریں, then we have to be very practical about it. میں یہاں پہ بیٹھ کے کہتے یہ آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کریں, یہ کریں, it's humanly impossible. وہاں پہ کھانا پہنچانے کے لیے ہمارے پاس, اب آپ کے سامنے تھا بلوچستان میں کتنی مشکلات کا سامنا تھا, آئیلینڈز بن گئے میں ادھر. اب میں اگر ایکسپیکٹ کروں کہ آپ ایجوکیشن کو بھی ڈالیں, ہاں وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ لوگ کام کر رہے ہیں وہی اگر اس ایریا کے سیٹ اپ میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں تو I think that's the most practical solution at the point, at the moment. Yeah. بالکل ٹھیک. Finally, on a personal level, I mean, you're a woman parliamentarian اور represent کرتی ہیں آپ population کو اس حساب سے. اگر آپ کے پاس مطلب ایک وہ دل میں ایک خواہش ہوتی ہے نا, you know, for the women and girls کہ کاش میں یہ کر سکوں. So I mean, you know, if you have the opportunity to improve the quality education for girls, تو آپ کیا steps اٹھانا چاہیں گی؟ میں سب سے پہلے اسٹیپ تو میں یہی اٹھاؤں گی کہ میں اس پورے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہوں. آئی وانٹ the girl when she leaves her house to feel safe, اور اس کو اپنے گھر سے لے کے اسکولوں میں پہنچانا, اور جب انہوں نے ڈگری لے لی ہے تو اس کو آگے وہ ان کے اندر کانفیڈینس بلڈ کرنا کہ اب اس ڈگری کو گھر پہ نہیں رکھنا, اس کو اب یوز کرنا ہے گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. So a lot of girls جو ہیں, بلکہ another problem that we were facing was کہ جو میڈیکل کی, اور ہماری بچیاں بہت ہارڈ ورکنگ ہیں and ماشاء اللہ they always get better results as well. میں ہمیشہ صاحب سے بول کے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ کوٹا سسٹم کر دیں, یہ آپ جو میرٹ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ بچیاں ساری سیٹس لے جاتی ہیں and then they don't work after marriage. They, you know how our society is, they want a bahu who's a doctor but they don't want her to work. So that's a lot of money being wasted. So that, yes, I would like to counsel these girls as well and facilitate the whole process تاکہ وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھر سے لے کے اسکولوں تک اور اسکولوں کے بعد ڈگریاں لے کے ورک فورس کا حصہ بنیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ میم. اس کے ساتھ ہی ہم ایپیسوڈ کا اختتام کریں گے. یور ٹاک واز ونڈرفل اینڈ آل دی ویری بیسٹ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ میم. جی ویورز, آپ سن رہے تھے ہماری گفتگو بشریٰ انجم بٹ صاحبہ کے ساتھ. ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام لیٹس ٹاک ایجوکیشن دیکھتے رہیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.